انتہائی اہم اور تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ تل ابیب میں تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب میں تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر بھی حملہ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بہت دیر پہلے سے جاری ہے۔ آپ کو انتہائی اہم اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ تل ابیب سے خبر آ رہی ہے کہ تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر بھی حملہ سامنے آ رہا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدہ صورتحال ہے۔ ایک طرف ایران حملے کر رہا ہے، دوسری جانب اہم رہنما کے حملے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر حملے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یمن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک حوثی رہنما کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی حملے سامنے آ رہے ہیں، دوسری جانب تہران میں ایک عام شخصیت کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر بھی حملہ سامنے آ رہا ہے۔ انتہائی اس وقت کشیدہ صورتحال ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان۔ تل ابیب میں تہران میں ایک اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے حملہ کرنے کے حوالے سے دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب یمن میں ایک حوثی رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں ایک اہم شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی اس حوالے سے نام سامنے نہیں آیا ہے کہ کس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں ایک اہم شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے اور دوسری جانب یمن میں ایک حوثی رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا۔ 40 بیلسٹک میزائل مار گرائے گئے ہیں حیفا سٹی پورٹ پر اور تامرہ بستی پر۔ اس کے علاوہ دوسری جانب حیفا کے معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر حملے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے اور تہران میں بھی ایک اہم شخصیت کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا ہے۔ 20 اہم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں سائنسدان شامل تھے، جس میں کمانڈوز شامل تھے، اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت اہم ترین خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا یمن میں ایک حوثی رہنما پر حملہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ 10 طیارے مار گرائے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کے اس کے علاوہ 3 طیاروں کی پہلے بھی دعوے داری سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے بیلسٹک میزائل سے حملے بھی جاری تھے اور اب یہ ایک اور حملہ سامنے آیا ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے اور ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے کیا ہے۔ ایران نے 100 میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا 100 میزائل بتا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں اس وقت آ رہی ہیں۔ تل ابیب شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ عراق کے فوجی ترجمان کا عراق کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغنے کا ایک دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ حیفا کے معاشی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تل ابیب کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو تہران میں ایک عام شخصیت کے حوالے سے حملے کی دعوے داری سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب یمن میں ایک حوثی رہنما کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ آپ کو بتائیں کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ تہران میں اہم ایرانی شخصیت پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ فی الوقت کوئی اہم خبر نام نہیں سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ تہران میں ایک اہم شخصیت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن میں ایک حوثی رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ دوسری جانب اس وقت عراق کے فوجی ترجمان کا عراقی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہ کرنے کا
بھی दावा सामने आ रहा है। मिसाइलों और ड्रोन से हमला जारी है। तेल अवीव में तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से हमला किया गया। ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए हैं। हैफा के माशी मराकज़ को निशाना बनाया गया है, अरब मीडिया के मुताबिक, और शुमाली इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान इंतहाई कशीदा सूरत हाल है। इसराइल पर हाइबर ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा सामने आ रहा है। दावा ईरान की खातिमुल अंबिया एयर डिफेंस ने किया है। इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। खातिमुल अंबिया डिफेंस एयरबेस ने यह दावा किया है, आपको बताएं कि 40 मिसाइल दागे गए हैं। खातिमुल अंबिया एयर डिफेंस ने ये दावा किया है कि 40 मिसाइल मार गिराए गए हैं इसराइल पर, और 10 तैयारों को गिराया गया है जो परवाज़ कर रहे थे कुछ देर पहले इसराइल की जानिब से ईरान पर, और 70 तैयारे परवाज़ कर रहे थे, जिनमें से 40 को निशाना बनाया गया और 10 को मार गिराने में ईरान कामयाब हुआ है। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अपने लोगों को बचाएं। अमेरिका का भी इस वक्त बयान सामने आ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई वापस बुलवा लिए हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने के हवाले से दावा किया है। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अपने लोगों को बचाया जाए, और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का दावा किया है। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अपने लोगों को बचाया जा सके। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने का दावा किया है। तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अपने लोगों को बचाया जा सके। अमरीका का दावा सामने आ रहा है। अमरीका के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त अमरीका और इसराइल गठजोड़ दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह ये दज्जाली कुव्वतें इस वक्त मुस्लिम ममालिक पर हमला आवर हैं। यमन की बात कर लें, या फ़लस्तीन की बात कर लें, या शाम की बात कर लें, या इराक़ की बात कर लें, या बात करें अगर ईरान की, तो ईरान पर भी हमला सामने आया है। और अगर बात की जाए तो मोदी, जो कि इसराइल के नेतन्याहू की एक तस्वीर है, उसने कुछ अरसा पहले पाकिस्तान पर हमला किया और नाकाम बनाया गया। अब ईरान उस डगर पर खड़ा है जहां ईरान ने मुकाबला करना है इसराइल की सफाकियत का और उस गठजोड़ का जो कुछ अरसे पहले हम पर हमला आवर था, और वो अब ईरान पर हमला आवर है। इंतहाई अहम जंग जारी है ईरान में इस वक्त। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म नज़र आ रहा है। ईरानी फोर्सेस मुनज़्ज़म नज़र आ रही हैं। धुएं के काले बादल लहरा रहे हैं इस वक्त इसराइल के ऊपर। तेल अवीव में सायरन बज उठे हैं, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान की जानिब से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर इसराइल की जंगी काबीना का इजलास जारी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तामरा बस्ती के हवाले से बताया जा रहा है और पोर्ट सिटी हैफा के हवाले से बताया जा रहा है कि वो मिसाइल की आवाज़ों से गूंज रहा है। इस वक्त धमाकों से गूंज रही हैं ये 2 जगहें, और इसराइल को मुकम्मल तौर पर हमले का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात की जाए तो वो सफाक इसराइल, मक्कार इसराइल भी खामोश नहीं है। उसकी जानिब से भी तेहरान में एक आम शख्सियत को निशाना बनाने के दावे सामने आ रहे हैं। यमन में एक अहम हौजी रहनुमा को निशाना बनाने का दावा भी इसराइल की जानिब से सामने आया है। कुछ देर पहले अगर बात करें, 2 घंटे पहले, तो 70 जहाज परवाज कर रहे थे, आपको बताएं, इसराइल की जानिब से, जिनमें से 40 को ईरानी फोर्सेस ने निशाना बनाया और उनमें से 10 के मार गिराने का दावा भी ईरानी फोर्सेस की जानिब से सामने आ रहा है।